This is Al Firdaus Islamic Urdu channel, my dear brothers and sisters in Islam, Moses Nazirin Ikram. ڈاکٹر تاج فردوسی کا سلام. السلام علیکم رحمۃ وبرکاتہ. آج ہم جو ٹاپک کے بارے میں، عنوان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات. دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہیں اور تھے، نہ آپ کو خبر ہے نہ کسی اور کو خبر ہے. دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو خبر ہے، مگر پھر کب سے؟ جب سے آپ نے سوچنے سمجھنے کا اور یاد رکھنے کا مادہ ہوا، تقریباً 3 مہینے 6 مہینے. جیسے آپ پیدا ہو گئے، آپ کا دماغ تھا، دل تھا، آپ کے لنگس کام کر رہے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، زندگی سانس لے رہے تھے، سب کچھ. مگر آپ کو یاد ہے کیا؟ یاد ہے کہ آپ جیسا پیدا ہوئے تو پہلے دن اسی وقت آپ نے کیا کیا دیکھا؟ جی نہیں. کب یاد رہا ہے آپ سے؟ جب میں چھوٹا تھا اس وقت کی بات ہے، تھوڑی سی یہ کبھی کبھی یاد ہوگی. کب کی بات ہے؟ اس سے پہلے کی کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. مطلب تھے آپ تھے، مگر آپ کو نہیں معلوم، آپ کو یاد نہیں. اس زمانے میں آپ کو آنے سے پہلے بھی آپ کہیں تھے، مگر آپ کو یاد نہیں. ٹھیک ہے، تو اب مجھے کیا یاد کرنا چاہیے؟ یاد تو آپ کو اس وقت جو ہیں اسے یاد کیجئے. کیا یاد کرو؟ یہ کہ آپ جہاں پر جس وقت جس حال میں بھی ہیں اس کا کرم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس کا کرم ہے. وہ دیکھیے، وہ مرسیڈیز میں جا رہا ہے، میں سڑک پہ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھائے جا رہا ہوں. جی اس کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اور یہاں دیکھیے میرا تو ایک چھوٹا سا 30x40 کے چھوٹے سے گھر. 30x40 اور بنگلے کی بات کر رہے ہیں آپ، مگر یہ دیکھیے کہ آپ کے ناک سے لنگس میں ہوا جا رہی ہے. ہاں، تو کس نے دی ہے ہوا آپ کو؟ پہلے جب تھوڑا سا آپ چولہا سلگانے کے لیے، جلانے کے لیے آپ کو گیس چاہیے. ہاں، تھوڑا پکانے کے لیے آپ کو گیس چاہیے، پکوان. ہاں، آپ ساری زندگی آپ کو زندہ رہنے کے لیے باہر جو گیس آ رہی ہے، آکسیجن وغیرہ، وہ فری میں ملا کہ نہیں؟ ہاں. پانی جیسے آپ نے زمین کھودا، پانی آ گیا، اس میں آپ پی رہے ہیں، ملا کہ نہیں ہے آپ کو پانی؟ ہاں. اس کی قیمت کا اندازہ، ہوا کا اندازہ، آپ جو سانس لے رہے ہیں اس کی قیمت کا اندازہ، جو یہاں پر مشین ہے، دل دھڑک رہا ہے دھک دھک دھک، اس مشین کی قیمت کا اندازہ جانتے ہیں؟ مشین یہاں پر نکال کر کوئی چھوٹا سا یہ لگا دیتے ہیں، اس کا وہ کام کرنے کے لیے، اس کو دھڑکانے کے لیے، اس کو استقبال سے ورک ہونے کے لیے وہ کیپسول لگا دیتے ہیں یہاں پر. اس کی قیمت. جی پیروں کو چلنے کے لیے یہاں پر یہ ہو گیا تھا، پیر یہاں یہ ہو گیا، تو اس کو یہاں پر جوائنٹ ڈال دیا، اس نے آپ کو یہاں پر آپ کی ہنجز ڈال دیا آپ نے مشین. تو آپ کو بغیر اس کے جب آپ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آنکھوں میں اندھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، اس کی قیمت. ان آنکھوں کی جو دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت. جی وہاں پر ایک شخص کو میں نے دیکھا، آواز ہی نہیں، سر گلا ہوا کہہ رہا، مگر آپ بات کر رہے ہیں اس کی قیمت. ایک شخص ہے، اس کے دانت نہیں ہے، کچھ بھی وہ کھانے سے معذور ہے، وہ کہتا ہے تھوڑا سا وہ کچھ ایسی سو لیکوڈ سٹف پی سکتا ہے. آپ کے دانت ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ ڈائجسٹ کر رہے ہیں، اس کی قیمت. ہاسپٹل میں کتنے لوگ ICU میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، جینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہیں. آپ اب جو صحت آپ کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے دی، اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں؟ اس کی قیمت، ایک سانس کی قیمت، ایک سانس کی قیمت دے سکتے ہیں آپ؟ ایک سانس کی قیمت بھی نہیں. یہ بادشاہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہا تھا، اپنے ہمراہ دوستوں کے ساتھ الگ ہو گیا، جنگل میں چلا گیا. اس نے دیکھا بہت پیاس لگی اسے، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک فقیر سا شخص، اتنی پیاس لگی اس کو، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے. تو اس نے کہا ہے پانی، اس نے دے دیا. جب پینے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو، اس کی قیمت ہے. ہاں کیا قیمت ہے اس کی؟ جلدی بولو، میں مر رہا ہوں. اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ آدھی سلطنت مجھے دے دیں گے. آدھی سلطنت؟ چلو میں نے دیا، پی لیا، ورنہ مرنے والا تھا. پیا مگر پیاس نہیں بجھی، ابھی بھی مرنے کے قریب تھا، اور تھوڑا دے دو، دوں گا. اس کی قیمت آدھی سلطنت. اور دیا، پہلے پانی دے دو. بادشاہ نے پوری سلطنت صرف 2 گھونٹ پانی کے لیے دے دی. یہ کوئی کہانی نہیں، سچی بات ہے. یہ وہ بادشاہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے فقیر کو دیکھ کر، درویش کو دیکھ کے ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، وہ آج یہ گھونٹ پانی کے لیے وہ اپنی سلطنت پوری دے دیا کہ وہ جیے. اسے جینا تھا، اس کی سلطنت گئی، جانے دو.
ساری دنیا گئی جانے دو، مجھے جینا ہے، مجھے زندگی ہونی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ اس سے عزیز اپنی زندگی۔ آپ کے پاس پیسے نہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل چلے گئے، ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی طرح سے میرے بچے کو بچا لیجئے، میرے بچے کی زندگی زندگی زندگی، جو بھی کچھ بھی ہے آپ دعا دے رہے ہیں ہم ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں مگر زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہم تو کرتے ہیں مگر وہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اور کوئی مالدار بہت بڑا فیکٹریوں کا مالک ہاسپٹل ICU میں، اسے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی بچا لو، آپ جو چاہے میں دے، جو چاہے۔ لوگ یہاں تک کہ بلینک چیک دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لکھ لیجئے، اس میں جو رقم چاہے لکھ لیجئے۔ ہم نے کتنی جگہ نہیں دیکھا تھا، میں نے خود بھی دیکھا ہے، جہاں پر کہ لڑکی کے باپ نے، میں نے ڈرامے وغیرہ میں دیکھا ہے کہ وہ ایک چیک دیتا ہے اس لڑکے کو، اس عاشق کو جو اس کی بیٹی کو دل و جان سے چاہنے والا سچا عاشق، کو کہتا ہے کہ یہ لے لو، یہ لے لو چیک، اور اس کے اوپر جتنی رقم چاہے اتنی لکھ لو۔ آپ بچی کو چھوڑ دو اس کا خیال، کیونکہ باپ کو نہیں پتا کہ یہ چاہنے والے جو ہوتے ہیں دل کے مالک ہوتے ہیں، پیسوں سے تولتے ہیں۔ میں نے یہ بھی ایک منظر دیکھا تھا جہاں پر اس شخص نے اس کو رول کیا، یہ ایک سگریٹ نکالا، اسے جلایا اسے، اور اس جلتے ہوئے چیک سے جس میں بلینک تھا اسے سگریٹ لے کر کہا، آج پہلی بار میں نے سب سے قیمتی سگریٹ پیا ہوا ہے جو کروڑوں 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 کی ایک دھواں میں اڑا دیا۔ مطلب کہ تیرے پیسے دھوئیں میں، جو چاہتے ہیں ان کو پیسوں سے مت ٹولو، جو دل محبت کرتا ہے اسے پیسوں سے مت ٹولو، مت ٹولو۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز اس کی عبادت، اس کا احسان مانو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ تم کن کن نعمتوں کو اللہ کے ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو، ہوا، پانی، صحت، تندرستی، آنکھ، ناک، آپ جو کچھ بیٹھے ہیں اٹھ رہے ہیں، یہ قوت، یہ طاقت، اور آپ کا ایک چھوٹا سا گھر، وہ بڑا سا بنگلہ، آپ سانس تو لے رہے ہیں، اس کا شکر تو ادا کرو۔ ایسے بنگلوں والے لوگ کئی ICU میں پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ بنگلہ نہیں، میری سب کچھ لے لو، میرا ہر ایک چیز، تن کے کپڑے بھی لے لو، مجھے زندگی دے دو۔ آپ کے پاس وہ زندگی ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ مالدار ہیں یا وہ مالدار، پھر بھی گلے شکوے کہاں کی بات ہے؟ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، قصہ ختم، آپ کا کچھ ہے ہی نہیں اس میں سوال۔ آپ یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی میں تو اتنا سب کچھ کیا، میں نے تہجدیں کی، سب کچھ کی، اس نے وہ مرسیڈیز میں جا رہا ہے، وہ بندہ جو صبح فجر بھی نہیں پڑھتا، قضا پڑھتا، یا کبھی جمعہ پڑھنے والا یا عید کو جانے والا، اسے اتنے آرام اور آسانیاں اللہ نے دے دیا، اور کیا ہے مجھے؟ کرنے والے، پوچھنے والے، اللہ سے گلے کرنے والے، تم یہاں تک پہنچ گئے آپ کہ اللہ سے سوال جواب کرے۔ اللہ تو یہی کہے گا کہ تم کون ہو، تمہیں بنایا کس نے؟ مالک تو وہی ہے، میں نے بنایا ہے، جیسا میں کہتا ہوں اس طریقے سے کام کرو، جیسا میں رکھتا ہوں۔ کیا مجھے علم نہیں ہے اس بات کا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ اتنا سب کچھ جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، الحمدللہ۔ اس حال میں رکھا الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی الحمدللہ۔ کیا بات ہے، وہ نہیں گر رہا ہے، اللہ اس آگ سے بچا لے، بچا لے، بچا لے، یہ تو نہیں کہا ہونا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر اگر آپ نے توکل ہو گئے، آپ کا دنیا خاک میں ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ چاہنے والے اللہ کے توکل والے مسکراتے ہیں کہ وہ تو اس کی مرضی ہے، میں کیا کہوں، وہ تو اس کی مرضی ہے، میں جیسا بھی ہوں الحمدللہ، وہ جانتا ہے میں کیا۔ بس میرے عزیز معزز ناظرین، توکل کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ کر لو، اپنے آپ کو اس کے حوالے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، بس اب جو کچھ ہونا ہے اس کی مرضی، اور اس پہ آپ خوش رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام ورحمۃ اللہ۔